آج ہم آپ کو پاکستان اور عالمی شہرت یافتہ شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جن کا تعلق فوٹوگرافی سے ہے۔ دنیا کے تقریباً 35 ممالک میں کم و بیش 1200 تصاویر کی نمائش کر چکے ہیں۔ اس میں سلائیڈ اور بلیک اینڈ وائٹ تصاویر شامل ہیں۔ تقریباً 200 سے زیادہ بین الاقوامی انعامات جس میں کانسی، سلور، گولڈ میڈل اور ٹرافیز شامل ہیں۔ فوٹوگرافی سوسائٹی آف امریکہ کی طرف سے ایسوسیٹ ممبرشپ کے علاوہ 5 اسٹار فوٹوگرافر کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد 4 گلیکسی ایوارڈ بھی حاصل کیا جو کہ برصغیر میں صرف انہی کے پاس ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دنیا کے 25 بہترین فوٹوگرافرز میں مسلسل 5 سال تک پوزیشن لی۔ یورپ کی فوٹو فیڈریشن نے فیلوشپ کے ایوارڈ سے نوازا۔ 1984 میں ہانگ کانگ فوٹوگرافی کی ٹرافی حاصل کی۔ 1992 میں رائل فوٹوگرافی سوسائٹی آف انگلینڈ کے منعقد عالمی مقابلے میں ایگفا انٹرنیشنل ٹرافی اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پھر بالآخر 23 مارچ 1994 میں پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی یعنی پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ اس وقت بھی ان کی 8 تصاویر فوٹوگرافی سوسائٹی آف امریکہ کی پرماننٹ کلیکشن میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کے چند قیمتی شوق جس میں خطاطی، قیمتی قلم اکٹھے کرنا، لاٹھیاں اکٹھی کرنا، اسلامی کتب اور قیمتی گوہر اکٹھے کرنا۔ ان کو ایم آر اویسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق جہلم سے ہے۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور باقی ان کی زندگی کے تجربات کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیر ہے؟ اللہ کا احسان۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایم آر اویسی یہ کن لفظوں کا اختصار ہے؟ میرا پورا نام ہے محمد رفیق اویسی۔ اویسی میری کاسٹ ہے، کہہ لیں کہ حضرت اویس کرنے سے نسبت ہے ہمارے خاندان کی۔ پیدائش آپ کی جہلم میں ہی ہے؟ میں پیدا جہلم میں ہی ہوا ہوں، بلکہ مشیر محلہ نمبر 2 میں پیدا ہوا ہوں۔ والد صاحب جو تھے وہ بیرا سائڈ کی طرف۔ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ جہلم سے ہی ہے؟ جہلم یا تو بابا جی یہ چونکہ آپ کا تعلق چھوٹے شہر سے، مذہبی گھرانہ، تو وہ کہاوت ہے نا کہ برگد کے درخت کے نیچے پیڑ نہیں اگا کرتے، تو یہ آپ اس فن سے اور اس طرح کی فیلڈ سے اتنی دور تک کیسے آپ نے سفر یہ کیسا پھر سٹارٹ کیا؟ والد صاحب سخت مخالف تھے ان چیزوں کے۔ ہلکا سا ایک واقعہ دیتا ہوں آپ کو۔ چھوٹی عمر میں ابھی یہ پاکستان نہیں بنا تھا، یہ یہاں پڑھنے آتے تھے تو والد صاحب ہمیں ساتھ لے کر چلتے تھے۔ میں نکل گیا شاندار چوک، وہاں پہ 3 ہندو فوٹوگرافر ہوتے تھے، منٹ کیمرے ان پہ لگے ہوئے ہوتے تھے، جہاں یہ وہ کوابوں والا ہے وہاں پہ 3 کا۔ میں نے وہاں جا کے فوٹو کھنچائی اور 4 آنے برواق فوٹو اس طرح بیٹھ کے فوٹو کھنچوائی۔ جب واپس گئے تو والد صاحب پوچھ رہے تھے، والدہ میں نے کہا رفیق کدھر تھے؟ میں نے کہا امی میں یہ فوٹو کھنچوا کے لایا ہوا۔ کدھر؟ تو اب میاں جی کہتے تھے والد صاحب کو۔ میاں جی رفیق کدھر آؤ؟ میں نے کہا کدھر سے؟ میں نے کہا میاں جی یہ فوٹو کھنچوانے کے لیے میں گیا تھا تو وہ فوٹو دکھاؤ۔ کتنے پیسے دیے؟ 4 آنے، 4 ٹکڑے کیا، 4 تھپڑ سی کیے۔ قاعدہ خبردار میں جو بہت سوچنا۔ تو یہ تھا اختلاف میرے شوق کا اور میرے والدین کا۔ حیرت انگیز طور پر میں اسی میں پروان چڑھا ہوں۔ تو آپ نے کس سن میں اس فوٹوگرافی کا یا لینڈسکیپنگ کا باقاعدہ آغاز کیا؟ کوٹک کمپنی کے باکس کیمرے ہوتے تھے، ایک باکس کیمرے 120 کی فلم ان میں پڑتی تھی، تو وہ 8 فوٹو وہ کھانچتے تھے، تو اس طرح کا اور سستے مل جاتے تھے۔ 120 کی فلم اس زمانے میں تقریباً 1.5 روپے کے لگ بھگ کی فلم مل جاتی تھی۔ یہ بات کر رہا ہوں 1947 48 49 50، یہ اس وقت ریٹ یہی تھے۔
اس کے پاکستان بننے کے بعد بھی. تو وہ تھے, وہ پاس کیمرے استعمال کرتے رہے. پھر پاکستان ٹائم واحد اخبار تھی انگلش کی جو پاکستان میں چلتی تھی, جس کو کہنے کے جرا صاحب نے بھی بہت پسند کیا ہوا تھا اپنے ملک کے لیے. پاکستان ٹائم لاہور سے نکلتی تھی اور ایک ذمہ دار اخبار ہوتی تھی اور ایک نوائے وقت ہوتی تھی. یہ تو پاکستان ٹائم نے فوٹوگرافی کی کمپٹیشن شروع کی تھی منتھلی, اور یہ حیران کن بات تھی ہمارے لیے. یہ ایک بہت بڑی آفر تھی ہم لوگوں کے لیے, جو ہم یہ تھوڑا بہت شوق کرتے تھے کہ تصویر کھینچ کے وہاں پہ بھیجے اور انعام حاصل کرے یا کچھ کرے. ایکچولی وہ اس نے ہمیں پروموٹ کیا ان کمپٹیشنوں نے. پھر السٹریٹ ویکلی آف پاکستان کراچی سے اخبار چلتا, ویکلی سالہ نکلتا تھا انگلش کا, السٹریٹ ویکلی. پھر اس نے کمپٹیشن بھی شروع کی. اس طرح پھر ہمیں اس فیلڈ میں جو مثال کو جیل میں تھا, میں شو کرتا تھا, راولپنڈی میں 2-3 اور تھے وہ شو کرتے تھے, لاہور کے, اس طرح وہ سارے آہستہ سے باہر نکلنے شروع ہو گئے اور آپ کو پذیرائی ملتی گئی. پذیرائی ملتی رہی سب کو. تو یہ پھر اس طرح کے کمپٹیشنوں میں ان کے حصہ لیا اور تو انعام بھی لیے میں نے فرسٹ پرائز بھی لیا ان سے. آپ نے یہ فوٹوگرافی جو لینڈسکیپنگ ہے, کیا یہ کسی سے اس کی تعلیم لی یا خود ساختہ؟ یہ فوٹوگرافی کی کسی سے نہ تعلیم لی نہ کسی سے سیکھا, یہ سارا کچھ بس خود سمجھ آتی گئی ہے, کرتا رہا ہوں. اس زمانے میں میں ڈھونڈ رہا تھا, تصویر ہے میرے پاس, پچھلے دنوں اسٹاک میں نکلی وہ تصویر. میں سگریٹ لگا رہا ہوں اور میں یہی سگریٹ پی رہا ہوں. وہ اس ظاہر سکن فولڈنگ کیمرے سے میں نے وہ تصویر بنائی. یعنی یہ شوق تھا, اب یار اس کو اس طرح کرنا چاہیے, نہیں یار اب اس کو اس طرح کرنا چاہیے. نہیں وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے نا, ایک آپ ٹھیک ہو گیا, جو نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے, آگے بڑھنے کی. آپ کو یہ شوق پورا کرنے میں کیا کیا مشکل پیش آئی؟ چونکہ ظاہری بات ہے کیونکہ ہم پسماندہ علاقوں سے ہیں, کیمرہ ایک بڑی مہنگی چیز ہے اور اس کا شوق آسان نہیں ہے کرنا, اور آپ نے اس کے ساتھ اس کام کو پورا کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ مشکلات دیکھی ہوں گی. ان کے متعلق آپ کچھ بتائیں کہ یہ کیمرے وغیرہ آپ کیسے پرچیز کرتے رہے یا کیسے؟ اصل بات تو یوں ہے کہ اس کو کیمرے اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ اب جو کیمرہ انسٹرومنٹ ہے یہ انتہائی قیمتی چیز ہو چکی ہے, اس وقت یہ ابتدائی شکل میں تھی. سر اس کام کے پیچھے آپ کا شوق جنون ہے یا تقدیر ہے؟ شوق اور جنون جو ہے یہ چیز تھی, یہ دونوں چیزیں تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی آپ نے یہ فوٹوگرافی یہ پیشہ رکھا؟ فوٹوگرافی کے لحاظ سے جو میں نے کہہ لے کہ فارن کنٹری کسی میں کام کیا تھا وہ انگلینڈ تھا, مانچسٹر. وہاں سے ایک آکسفورڈ اسٹوڈیو ہوتا تھا, اس پہ میں نے وہ فوٹوگرافی کی جاب کی. اسد صاحب ایک بات یاد رکھیں, میں آپ جو بات کہنے لگا ہوں نا وہ کہہ لے کہ کچھ فخر سے بھی کہتا ہوں. وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا مجھے کچھ جاب چاہیے, تو وہ جو مالک تھا وہ کہنے لگا کہ تم فوٹوگرافی میں کیا کچھ جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں نے کہہ دیا, مجھے اتنا دیکھتا کہ یو کلرڈ مین what are you talking about؟ میں نے کہا you can have my test. یہ کانفیڈنس تھا میرا فوٹوگرافی میں. میں نے کہا تم میرا ٹیسٹ لے لو. مجھے کہتا all right, دوسرا کہتا come tomorrow, کل آؤ تم. میں نے 8x10 سائز کے پرنٹ بنائے ہوئے تھے. وہ میرا کمرہ جو تھا, میرا ڈارک روم بھی تھا, میرا بیڈ روم بھی تھا اور میرا اسٹوڈیو بھی تھا, تو وہ میں نے بنائے ہوئے تھے ایک البم بڑی خوبصورت. میں نے کہا چلو میں ساتھ لے جاتا ہوں اس کو دکھانے کے لیے.
جو میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے نا وہ پورٹریٹ، وہ اس کو کھولو تو سب سے پہلے وہی تصویر میں نے لگائی تھی. 2 دن میں لے گیا اس کو تو میں نے کہا کہتا نو I just made a joke with you, I have no job. بڑا غصہ آیا. میں نے کہا رائٹ جیسے لک مائی البم. میں کہتا اوکے اوکے اوکے. اس نے مجھے تسلی دے لی کھولی. ایک بات کا بھی اضافہ نہیں کروں گا اب میں. دوسری کھولی پرنٹ دیکھا, تیسرا دیکھا, پھر مجھے دیکھا, پھر میں نے دیکھا, پھر 2-3 اٹھا کے پھر آگے کر کے دیکھا, رکھ دیا. کہتا دس از یور ورک. میں کہا فرام ٹیکنگ پکچر ٹو میکنگ دیز پرنٹ دس از آل مائی ورک. اس وقت وہ فوٹوگرافر جو تھا وہ ویڈنگ کے 5-6 فوٹوگرافر اس کے باہر کام کرتے تھے, تو 8x10 پرنٹ سائز میں ہی بنا کے وہ ویڈنگ البم تیار کر کے دیتے تھے. سمجھ گئے بات آپ؟ ان کا نو اوکے 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 یو کین ہیو کم ٹمارو. میں نے کہا نو. اب مجھے پتا چل گیا کہ معاملہ میرا ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں تم میرا ٹیسٹ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ پرنٹس میں نے بنائے ہیں. میں کہا ڈارک روم سے گن کے فوٹوگرافی پیپر جو وہاں پہ رکھ لو, اور باہر کو مجھے نیگیٹو جو اپنی پسند کا نیگیٹو مجھے دو, میں تمہیں پرنٹ بنا کے دیتا ہوں. اور خدا کی قسم میں نے یہ کیا, اس سے کروایا مجھ سے. وہ کہا حیران رہ گیا, کہنے لگا یہ مائی گڈنس really you know each and everything about photography as you said to me before. تو اس طرح وہ کام مجھے مل گیا. تو اسد میاں یہ ایک کانفیڈنس تھا میرا اس عمر کا. سر آپ کا پہلا انٹرنیشنل ایوارڈ کون سا تھا؟ برمنگھم فوٹوگرافک سوسائٹی آف انگلینڈ میں میری پہلی تصویر جو ایگزیبٹ ہوئی تھی انٹرنیشنل فیلڈ میں. 3 چوزے میں ٹوکری کے اوپر رکھے ہوئے, وہ 3 چوزے. تو خیال میرا یہ تھا کہ کوئی اچھی تصویر ان کی بن جائے. تو وہ 3 چوزے وہ اس طرح ہو رہا ہے. میں نے ایک دفعہ دروازے کو زور سے ٹھا کیا تو وہ تھا گراہ 3 چوزے اس طرح دیکھ رہے ہیں, تو میں نے وہ کلک کر دیا. وہ تصویر تھی پہلی جو میری انٹرنیشنل فیلڈ میں ایگزیبٹ ہوئی تھی. خوب فوٹوگرافی کی اور انتہائی کوالٹی کے کیمرے جو ہیں وہ میں نے استعمال کی ہے. اب میرا یہ شوق تھا کہ میں ہر کمپٹیشن میں ہر طرف جو تھا میرا ایڈریس جو تھا آل اوور دی ورلڈ پہنچ چکا تھا کہ یہ فوٹوگرافر جو ہے انٹرنیشنل ایگزیبیشنوں میں حصہ لیتا ہے. تو مجھے انٹری فارم جو تھے وہ آ جاتے تھے, تو میں دیکھتا تھا. یہ وہ موسٹلی 12-16 سائز کا پرنٹ وہ جاتا تھا وہاں پہ. 4 پرنٹ ایک ایگزیبیشن میں آپ انٹر کر سکتے ہیں, جس میں آپ ان کا ایگزیبیشن کا ہوتا ہے گولڈ میڈل, سلور میڈل, برونز میڈل, اور یہ وہ اس طرح کے پرائزز ہوتے ہیں. تو جیسے طرح تو یہ سب سے پہلے کامیابی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی فوٹو آپ کی کسی کوئی تصویر ایگزیبیشن میں ایگزیبٹ ہو گئی ہے, سلیکٹڈ فار دی ایگزیبیشن. جیسے ہم اسیپٹنس کہتے تھے, اسیپٹنس اسٹکر ہوتا تھا ایک, جس طرح اس سائڈ میں اسٹکر وہ اس میں لکھا ہوئی ہے. وہ بہت بڑا ایکچولی ہمارا بنیادی ایوارڈ وہ ہوتا تھا جی یہ ہماری تصویر ہے فلاں ایگزیبیشن میں لگی ہے دیکھیں یہ اس طرح. پھر ایسے اس کے بعد پھر آگے جانا ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ خوب چلا. فوٹوگرافک سوسائٹی آف امریکہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن کو ریکمینڈ کرتی تھی. بائی دی ریکمنڈیشن آف دی فوٹوگرافک سوسائٹی آف امریکہ جو سوسائٹی ہوتی تھی جو ایگزیبیشن ہوتی تھی فوٹوگرافر اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. کتنے ہی ایگزیبیشنوں میں حصہ لیا. پھر پہلے سلیکشن پہ ہوتے تھے, پھر برونز میڈلوں پر آ گئے, پھر سلور میڈل, پھر گولڈ میڈل, پھر ٹرافیاں, اور پھر بیسٹ آف دی شوز میں بھی پہنچ گئے. تو یہ بڑا لگا کرنا. پھر فوٹوگرافی میں وہ کچھ کیا ہے ایگزیبیشنوں میں کہ ایک نام پیدا کر دیا. میری تصویروں کے ساتھ ایک مشہور بات تھی مسٹر ویسی دیٹ بوٹس.
کیونکہ میں بورڈس میں دریا پہ زیادہ کام کیا. یہ میری پریولیج تھی اللہ کی طرف سے کہ میں نے اس فوٹوگرافی کے شوق کو دریا کو زیادہ سیکٹ کیا ہے. پہنچ جانا آسان ہوتا تھا, سورج کا طلوع ہونا, کشتیوں کا ریت نکالنا اور یہ وہ کرنا, اس طرح مسٹ ہوتی تھی تو ایک خوب ماحول تھا. میں نے اس پہ یعنی اتنا وہ میرا اس پہ ایکسپوجر کنٹرول اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے ایک تصویر کھینچ لینے کے بعد مجھے کوئی دوسری تصویر کھینچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. یہ کانفیڈنس ہو گیا تھا مجھے. سر آپ کو جو پرائڈ آف پرفارمنس ملا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ 1992 اس وقت رائل فوٹوگرافک سوسائٹی آف انگلینڈ نے اسپانسر کیا تھا ایکفا انٹرنیشنل ٹرافی کو. وہ ایکفا انٹرنیشنل ٹرافی جو میجر ایوارڈ تھا اس کا براؤن اور سلور میڈل تو علیحدہ تھے, وہ اصل وہ تھا. تو اس کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں حصہ لیتا ہوں. میں نے اس میں اپنے ایک میرا کیونکہ دریا کے علاوہ میرا دوسرا جو پیٹ سبجیکٹ رہا تھا وہ ہمارا دیہاتی لائف رہی ہے. میری دیہاتی لائف کو بہت زیادہ اس کو میں نے ایکسپوز کیا ہے. تو میں نے تصویریں بھیجی. اللہ کا بڑا کرم یہ رہا کہ وہ انٹرنیشنل ایکوا ٹرافی میں نے ون کر لی. یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ تھا. ٹھیک ہے جی. مجھے رائل فوٹوگرافک سوسائٹی آف انگلینڈ کی طرف سے لیٹر آیا. انہوں نے کہا جی آپ آئیں گے, ہم آپ کو جہاں بلائیں گے آپ خود ایوارڈ ریسیو کریں گے. میں وہاں گیا. ایکسیبیشن سارے انگریز وغیرہ, میرے بھائی جو تھے وہ ایک کینیڈا میں ہوتا تھا, 2-3 انگلینڈ میں بھی ہوتے تھے, وہ بھی آ گئے ادھر بڑے خوش ہو کے. سارے باقی سب گورے ہی تھے جو تھے. میں ایک آدمی تھا پاکستان سے اور ایشیا سے. تو آہستہ آہستہ تو ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ جو ہوتی ہے عموماً پہلے برونز میڈل یا اس طرح سیپٹمبر سے شروع ہوتی ہے. فائنل پھر آخری جو ہوتا ہے ایوارڈ ہوتا ہے وہ فائنلی انہوں نے کہا کہ میری تصویر سامنے آئی وہ نوگراں کی شام کے وقت گائیں بھینسیں واپس آ رہی ہیں, سورج غروب ہو رہا ہے اور جو چرواہا ہے اس نے وہ چھڑی کندھے پہ رکھی ہے اور وہ ساتھ ان کے جا رہے ہیں. دیٹ واز دی بیسٹ آف دی شو. تو وہ بڑا خوش ہوا. انہوں نے پھر پوچھا, میں نے بتایا ان کو. انہوں نے کہا ہاؤ یو ہیو ٹیکن دس پکچر. جو میں نے کہا میں اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے, میں نے تقریباً 1 مہینہ اس تصویر کے لیے جاتا رہا ہوں, یہ کام کرتا رہا ہوں سارا سلسلہ. تو جو بہت بڑا ایوارڈ تھا. اچھا دوسرے دن اخبار جنگ جو انگلینڈ سے نکلتی تھی اس میں وہ ساری بڑی تفصیل کے ساتھ میرا بھی ذکر ہوا. اور ایوارڈ کا کچھ تھا بہت بڑا ایوارڈ جو ایوارڈ سیکشن تھا اسلام آباد میں. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر فون کیا ان کو. ڈی سی جیل اس وقت ریٹائرڈ میجر عباس ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا ہے پورے کوائف لے کر ہمیں بھیجو کہ یہ ون اے گرینڈ ایوارڈ ان فوٹوگرافی فرام لندن. تو ان کا وہ بندہ آیا, وہ کہنے لگا جی بھائی صاحب آپ کو جی صاحب بلا رہے ہیں. میں گیا جا کو سارا دیکھا بوکھا. تو وہ کہنے لگے جی میں حیران ہوں اس بات پر کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ضلع میں اتنا جینیس بندہ بیٹھا ہوا ہے فوٹوگرافی میں. آپ یقین کریں کہ پرائڈ آف پرفارمنس آپ کا ڈیفینیٹلی ہو گیا ہے, کیونکہ میں ڈی سی ہوں اور مجھے یہ فخر ہے اب کہ آپ میرے ڈسٹرکٹ سے ہیں اور آپ کو ایوارڈ مل رہا ہے. تو جو سارا یعنی وہ سارے گئے ادھر ڈویژن میں. ویسے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لینڈسکیپنگ کے علاوہ اور بھی کوئی آپ کے شوق ہیں؟ جہاں لکھنے کا بڑا شوق ہے, اور خاص طور پر میں نے شروع میں نے وہ اخباروں میں کالم بھی لکھے ہیں. امروز اخبار میں جاتے تھے میرے کالم, جنگ میں جاتے تھے میرے کالم. اینی وے بعد میں پھر میں نے نا یہ خطاطی کا مجھے بڑا شوق ہو گیا. اللہ کی کرم نوازی ہے, بغیر استاد کے اس میں بھی میں نے اچھا خاصا دسترس حاصل کر لیا ہے. اللہ کا شکر ہے, بڑے اچھے ٹکڑے بنائے ہیں. اور اس وقت آج میں
5वें कुरान शरीफ के का 30वां पारा शुरू कर रहा हूँ, यानी इस तरह मेरे 5 कुरान से मेरे हाथ के लिखे हुए होंगे। और ये अल्लाह की बड़ी देन है। गहराई में गया उनको हासिल करने के लिए, ऐसे ही चलो चलाओ वाला मामला नहीं किया फिर मैंने ना, ये सिलसिला है। वो क्योंकि ये लिखाई का शौक था। मैंने पार्कर, शेफर, क्रॉस, वाटरमैन, ये मेरे पास एक बहुत आला किस्म की कलेक्शन है माशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। भाई साहब, आपके पास एक ट्रॉफ़ी है 4 गैलेक्सी अवार्ड के नाम से, वो बड़े संगीत में सिर्फ आपके पास है, उसके बारे में बताइएगा कि वो आपको कैसे मिली। वो मैं आपसे करता हूँ। एक्चुअली ये जो गैलेक्सी अवार्ड होते हैं ना, एक फोटोग्राफी सोसाइटी अमेरिका का एक सिस्टम है कि वो पहले आप कहते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, कुछ तस्वीरें एक तादाद होती है। इतनी तस्वीरें अगर आपकी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में एग्जिबिट हो गई हैं तो आपको 1 स्टार मिलेगा। और इससे ज़्यादा फिर और टारगेट होता है, फिर 2 स्टार आप हो जाएंगे, फिर 3 स्टार, इतना कि 5 स्टार तक आप जाते हैं। 5 स्टार मैक्सिमम अवार्ड होता है। फिर वो 5 स्टार का एक बड़ा खूबसूरत होता है वो मोनोग्राफ, वो देते हैं आपको। उसके बाद ये होता है गैलेक्सी अवार्ड। कोई तस्वीर जो पहले एग्जिबिट हो चुकी है वो दोबारा शामिल ना होगी इस गैलेक्सी अवार्ड के में। नई तस्वीरें होंगी और नए हो गए, तो वो बड़ा सख्त टारगेट था। हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह की करम नवाजी से मैंने पहला गैलेक्सी अवार्ड लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। तीसरे गैलेक्सी अवार्ड पर मुझे उन्होंने ये कहा, फोटोग्राफी सोसाइटी अमेरिका ने, कि आप हमें 4 तस्वीरें स्लाइड की शक्ल में कलर्ड और 4 तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट फॉर द परमानेंट कलेक्शन ऑफ द रॉयल फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ अमेरिका की एग्जीबिशन, उसमें सिलेक्शन में वो परमानेंट है, गैलरी में लग जाएगी वो। तो ये मुझे ज़्यादा असल है कि मेरी 8 तस्वीरें फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ अमेरिका की परमानेंट सिलेक्शन में वहाँ पे लगी हैं, उनकी एग्जीबिशन में। एक भाई साहब, ये बताइए कि कुछ नाक़दीन ये शिकायत करते हैं कि आप गुस्से की ज़रा तेज़ हैं, इस बात में सदाकत है? अच्छा, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। ये मुँह से मेरे मतलब ये कहा जाता है, इवन मेरे ख़ानदान में। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर अलाल को कभी कह ना सका कंद। बस कुछ ज़िंदगी में मेरे कुछ असूल ऐसे थे जिनमें मैं सख्ती के साथ रहा हूँ कायम, और आज तक रहा हूँ। गलत को गलती कहता हूँ जब कुछ हो जाए। वैसे अब आपकी पैदाइश कौन से सन में और कहाँ हुई? मेरे 1993 में मेरी पैदाइश हुई थी। वैसे अब आपकी सेहत का क्या राज है? क्या आप मुनासिब खाना खाते हैं या वर्जिश करते हैं या इसके अलावा कोई और? हल्की एक्सरसाइज और वॉक, ये 2 चीज़ें। और खुराक ये है कि खुराक मैंने हमेशा ही मुनासिब रखी है। वैसे साहब, मुझे आपके हल्का अहबाब के कोई ऐसे दोस्त जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हों जिनका आप तज़किरा ज़रूरी करना चाहते हो? कुछ लोग हैं वो, उसमें कोई शक नहीं है। अजीज़ देलवी मेरा बड़ा यार था, बड़ा खूबसूरत दोस्त था, मेरा बचपन का साथी, महल्लेदार भी है, राजा मुनव्वर है अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा यहाँ तक ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में होता है। और फोटोग्राफी में भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त, ख़ास तौर पर अपने लाहौर के इकराम कलर लैब वाले, वो इकराम साहब बड़ा प्यारा, बड़ा मोहब्बत करने वाला। वैसे साहब, अगर आप फोटोग्राफर ना होते तो क्या होते? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इंतहाई मजहबी और लिटरेरी बंदा होता। आप किन को पढ़ना पसंद करते हैं? मेरी जो ज़ाती लाइब्रेरी है उसमें मेरी तकरीबन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम,
تاریخ اسلام اور اسلامیات اور تفاسیر قرآن، یہ میرے خاص کتابیں ہیں، یہی میرا مطالعہ ہوتا ہے، ان سے میں نے اپنی زندگی کو راستے اپنائے ہیں۔ جی جی سر اب یہ بتائیں کہ کون سا ایسا وقت، ایسی گھڑی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں دوبارہ واپس آئے؟ 92 میں جب میں وہ ایکفا کے انٹرنیشنل ٹریفک ایوارڈ لے کر واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا اس وقت میں یار عمرہ کرتا چلا ہوں، آج عمرہ کرتے، میں نے سوچا ان کا ٹکٹ یار عمرہ کرنے کے، میرے عزیز تھے وہاں پہ، بس لگے جا کے خیر عمرہ کیا جو۔ اب وہاں سے جب میں پاکستان آنے لگا تھا، میں کبھی بھول نہیں سکتا اس جذبے کو، اس کو، احساس کو۔ جہاز جیسے ہی اس نے اڑان لی ہے تو میں سختی کے ساتھ رو پڑا۔ میرے ساتھ والا جو تھا وہ کہنے لگا جی کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ نہیں مجھے بتایا، میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، وہ کوئی بات نہیں ایسے ہی۔ وہ تو اصل میاں بات جو تھا ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا، میری روح جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پڑی ہوئی ہے اور میں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں۔ آج تک وہ احساس مجھے نہیں بھولا، یقین کیجیے میری زندگی کا قیمتی احساس تھا وہ، خدا کی قسم بالکل وہی الفاظ جو میں نے ابھی آپ سے کہے وہی میں نے اس کو کہے۔ اور اس کے بعد میرے خیال سے آپ نے 92 کے بعد تصویریں لینڈسکیپ بھی میرے خیال سے چھوڑ دیے۔ کوئی کمپٹیشن میں حصہ لینا ختم کر دیا تھا۔ اچھا آپ کو سب سے اچھا منظر کون سا لگتا ہے؟ قدرتی طور پر صبح اور شام کے مناظر جو ہیں وہ انتہائی یعنی دلچسپی کے ساتھ اور انتہائی رعنائی کے ساتھ وہ میں دیکھتا ہوں، ان کی فوٹوگرافی کرتا رہا ہوں، اور آج تک وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سورج کس طرح چڑھتا ہے اور کیا لائٹ ہوتی ہے، اور شام کے غروب کے وقت مجھے شاعر کا نام میدانی طور پر مجھے نہیں، اس نے کہا ہے کسی نے کہ اللہ کی پہچان کے لیے صبح شام کے مناظر ہی کافی ہیں۔ ویسے ہماری نیکسٹ جنریشن کو اپنے فن اور محنت کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وہ سنجیدہ پن، وہ بزرگوں کی عزت اور احترام کا احساس، اور وہ چھوٹوں کے ساتھ پیار اور محبت کا احساس ڈھونڈے نہیں ملتا رہا۔ یہ بڑا شدید دکھ ہے یہ۔ اور پھر اللہ کرے کہ ایسے لوگ اب بھی تعلیم میں وہ لوگ ہیں کچھ جو آگے چلتے ہیں اور چلتے ہیں، اور کچھ اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، ان کو دیکھ کر بھی بے انتہا خوش ہو جاتی ہے۔ ورنہ صحیح بات تو یہ حضرت صاحب، نہ تو بزرگوں کا احترام رہ گیا ہے، نہ چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ رہ گیا ہے۔ وہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احترام اور ملنساری اور یہ اخلاق ایک ایسی چیز ختم ہو گئی، اگر یہ چیزیں ہوں تو میرے خیال سے اندر ایک شخصیت نکل سکتی ہے، خوب نکل سکتی ہے۔ اور اسی تو یہ کرتا ہوں، کچھ ٹیکنیکس کیمرے کی ایسی ہے جس کو فوٹوگرافر کو ڈیفینیٹلی سمجھنا چاہیے۔ سچ ایز اے پرچر، سچ ایز اے لائٹ، جس کام کو بھی آپ سیلیکٹ کریں یا کرنے کی کوشش کریں پھر اسے طے تک جائیں پورے جائیں، تب آپ کی شخصیت بنتی ہے یا آپ کو ہوتا ہے، ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ زندگی میں اس لائن پر آپ کام کریں جس لائن پر آپ کی طبیعت، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ اور فکر جو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے اس طرف جانے میں، لیکن آپ اگر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ جانا شروع کریں گے تو وہ آپ فیلئر ہو جائیں گے۔ ویسے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سے کیمرے استعمال کیے اور آپ کو کون سا کیمرہ بہت پسند ہے؟ میں نے کینن اور پینٹاکس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ کینن لیجنڈ کیمرہ، کینن میرے زمانے میں کینن A1 وہ کیمرہ تھا جب
وہ واحد کیمرہ تھا جو یورپ کی مارکیٹ میں بلیک میں بکا ہے، اتنی اس کی ایسی وہ ڈیمانڈ کیمرہ نئے ون کی. اور پینٹاکس کیا بات تھی، اس کا 6x7 120 کا تھا، کیا بات. پھر اس کا جب بعد میں آیا پینٹاکس LX، اب بھی میرے پاس وہ پڑا ہوا ہے. بھائی صاحب کھیل آپ کون سا پسند کرتے ہیں؟ کرکٹ بہرحال بڑی اچھی گیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فٹ بال بھی دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. بھائی صاحب یہ فوٹوگرافی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اسد صاحب اسے کہتے ہیں لائٹ. فوٹو گریک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ڈے لائٹ. ایک کیلیگرافر قلم کے ساتھ اور سیاہی کے ساتھ کیلیگرافی کرتا ہے، ٹھیک ہے. فوٹوگرافر کیمرے کے ساتھ لائٹ گرافی کرتا ہے. بیس کرتی ہے فوٹوگرافی میں چیز لائٹ. اگر آپ لائٹ کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انڈرسٹینڈ ہاؤ یو یوز دی لائٹ، تو آپ فوٹوگرافی میں بالکل. لیکن اگر آپ لائٹ کو سمجھ نہیں سکے ہاؤ ٹو یوز دی لائٹ، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، مزہ نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، فوج کا ایک لفظ ہے ناٹ دی گن بٹ بیہائنڈ دی گن. تو فوٹوگرافی میں کہتا ہوں ناٹ دی کیمرہ بٹ بیہائنڈ دی کیمرہ. اچھا بابا جی آپ کی شادی کون سے سن میں ہوئی؟ تقریباً 17 سال کی عمر تھی. کھاریاں میرے ریزو کھار رہتے تھے. عموماً دیسی گھی لینے کے لیے ہم لوگ وہاں کھاریاں جاتے تھے. تو اس کو وہ ایک قصبہ تھا، اب تو نہیں، اب تو بہت کچھ ہو گیا. وہ قصبہ تھا ایک بہت بڑا. اللہ کے دیگر رحمت کرے، میرے سسر بہت دینی لحاظ تھے. میرے والد صاحب کی طرف سے وہ رشتے داروں میں تھے. تو ایک دفعہ میں گھر والوں نے بھیجا جا کے رفیق گھی لے آؤ کھانے میں. 4 آنے کے لگ بھگ انہوں نے ٹکٹ ہوتا تھا، گھی لینے گیا. اس وقت اتفاق سے اس دن میری چھوٹی سالی کا رسم نکاح تھی. رسم نکاح کیا تو آج کل کے بچوں نے آپ بالکل اس کو بھول جائے نا. انتہائی سادگی اور شیفانہ اور بہت بھی انداز سے وہ معاملات ہوتے. تو وہ میرا سسر کہتا ہے ہمدال میں پتر رفیق بھی آ گیا ہے، اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بٹھا دیا. یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شادی کا مولوی صاحب رفیق کا نکاح بھی پڑھو. میری بیوی کا نام سکینہ تھا. سکینہ یہ نکاح ہو گیا. سالی کا نکاح ہونا تھا، اس کے ساتھ میری نکاح ہو گیا. گھر واپس آیا میں تو میں نے گھی دیا. میں نے کہا انہوں نے تو یہ کیا ہے. اچھا میرے والد صاحب بڑے عرصے میرے والدہ بھی ایسے کہنے گے اچھا گھی لین گیا سے بیاہ کرنے گیا. کمال کی بات ہے نا یار، کیا سادگی، کیا یقین، کیا اعتماد ہوتا تھا بات کا. کر دی. ٹوٹل ان پڑھ بیوی ہے میری، ٹوٹل ان پڑھ، اور میری عمر کی ہے. آج تک وہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ اسی طرح چل رہی ہے جس طرح جوانی میں تھی چل رہی ہے. شکر اللہ کا. بڑی اچھی لائف گزر گئی، بہت شاندار گزر گئی. آج کل وہ تلاش کرتے ہیں جی، پھر وہ دیکھتے ہیں، پھر جاسوس بھیجتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس سب کے باوجود بھی 4-6 مہینے بعد معاملے گڑبڑ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی وہی نہیں.
یہ تھی جناب میری شادی، اور 17 سال کی عمر، 17 سال کی. محمد رفیق اویسی، سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شوق کی تکمیل ہو گئی؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اللہ کا بڑا کرم ہے. میں زندگی کے اس حصے میں بڑے اہتمام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. میں نے فوٹوگرافی کی ہے، اس میں اپنا نام پیدا کیا ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے. پھر میں نے قلم دعات کو ہاتھ میں پکڑا ہے اور اس میں خوب کیا ہے، خوب کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، خوب مطمئن ہوں، بالکل مطمئن ہوں. لیکن یہ ہے جس کو پہ ہاتھ ڈالا ہے کام پہ، اس کو پھر میں نے آدھے راستے میں چھوڑا نہیں ہے، تکمیل تک اس کے ساتھ میں لگا رہا. لگن تو یہ ویسے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے قیمتی باتوں سے نوازا، بہت سیکھا اور سیکھنے کو ملا. اور یہ جو سب احباب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ان کے لیے کام کی باتیں ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ پاک آپ کی زندگی صحت میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.